لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ولا بشير له ولا معين له. وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يقول الصيام جنة ما لم يبلغها. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق و شوق کے ساتھ ثواب کے لیے سے نماز ذرا دوسری پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرر عندك يوم القيامة. جزا الله عنا سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله. میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ گزر رہا ہے اور پہلا عشرہ پورا ہونے کو ہے اور دوسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے. اس بات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس رمضان کی سعادتیں عطا فرمائی ہیں، برکات عطا فرمائی ہیں. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ جو گزر چکے ہیں یقیناً ہم اس کا صحیح طور پر حق ادا نہیں کر سکے. ہم سے یقیناً کبھی کوتاہیاں ہوئی ہیں لیکن اللہ ہمیں وہ معاف فرما دے، اور باقی جو دن رہ گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے. تو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے ان قریب رحمان دے گا ان کو محبت. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کی تلاوت کی کہ حضور نے فرمایا: یقول الصیام جنۃ ما لم یفرقھا، کہ روزہ تمہارے لیے ڈال ہے جب تک کہ تم اس کو پھاڑ نہ دو. اب یہ ڈال کیا ہے؟ فرمایا کہ جیسے پہلے زمانوں کے اندر جنگیں ہوتی تھی اور یہ بھی ایک جنگ کا سامان تھا کہ دشمن کی طرف سے جو تیر وغیرہ آتا اس کے وار کو روکا جاتا اور وہ تیر اس کے ساتھ ٹکرا کر نیچے گر جاتا. تو فرمایا جیسے روزہ جو ہے یہ ڈال ہے، تو فرمایا کہ اسی طرح جو روزہ جو ہے یہ ڈال ہے شیطان سے جو تمہارا دشمن ہے. اور فرمایا ایک روایت میں کہ روزہ یہ حفاظت کرتا ہے اللہ کے عذاب سے، اور دوسری روایت میں ہے کہ روزہ یہ جہنم سے حفاظت کرتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کس چیز سے تھک جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت اور جھوٹ کی وجہ سے. تو بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح کھانے پینے سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح غیبت سے اور جھوٹ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، روزہ تو نہیں ٹوٹتا، البتہ اس کی جو برکات ہے وہ اس سے بندہ محروم ہو جاتا ہے، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا. تو لہذا ہم اللہ کا شکر ہے روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ مزید بھی ہمیں رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. لیکن روزہ تب ہوگا جب ہم اس کے اندر اس کی حفاظت کریں گے روزے.
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے ہم نے بچنا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ روزے کی حالت میں وہ کام نہ کیا جائے جس سے روزہ اللہ کے ہاں قبول ہو، وہ کام کرے جس سے اللہ روزے کو مقبول درجے کے اندر ہمیں اس کا ثواب عطا فرمائے۔ تو وہ ان میں سے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں تاکہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں وہ روزہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب الصائم لیس له من صیامه الا الجوع، فرمایا بہت سارے میری امت کے روزگار ایسے ہوں گے وہ روزہ رکھیں گے لیکن ان کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو لہذا یہ باتیں ہمارے سمجھنے والی ہیں، عمل کرنے والی ہیں کہ روزے کی حالت میں یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ عام حالات میں بھی اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن روزے کی حالت میں اور زیادہ بھی۔ صرف روزہ جو ہے اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان نے کھانا چھوڑ دیا ہے، پینا چھوڑ دیا ہے، بلکہ اور سارے بھی اس کے تقاضے ہیں کہ ان کو سامنے رکھ کر بندہ اپنے روزے کو مکمل کرے۔ تو فرمایا پہلی بات روزے دار کو روزے کی حالت میں جس بات کا اہتمام کرنا ہے، جس بات کی پابندی کرنی ہے وہ ہے اپنی نظر کی حفاظت۔ یہ نظر کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر شیطان کے تیروں میں سے تیر ہے۔ تو یاد رکھیں، کیا کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ دل کا نہیں ہے قصور مگر آنکھیں ہیں بڑی ظالم، یہ نہ لڑتی نہ کو گرفتار ہوتا۔ تو جب یہ یوں سمجھے کہ یہ جو نظر ہے یہ ایک ایسا ڈیجیٹل کیمرہ ہے کہ جب کسی غیر پر نظر پڑتی ہے تو یہ فوراً تصویر کھینچتا ہے اور تصویر کھینچنے کے بعد یہ دل میں ڈال دیتا ہے اور پھر دل کے اگلے معاملے شروع ہو جاتے ہیں، کس کا چوری ہو گیا، کس کا گم ہو گیا، کس کا ٹوٹے ہو گئے۔ تو لہذا نظر کی حفاظت سب سے پہلے ضروری ہے، وغیرہ ہمارا بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ بندے کی اپنی بیوی پر بھی روزی کی حالت میں شہوت کی نظر نہیں ہونی چاہیے۔ تو لہذا نظر کی حفاظت یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کے تیروں میں سے یہ تیر ہے۔ اور یاد ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، خود اللہ کا قرآن کہتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور فاتخذوہ عدوا، تو بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، واضح دشمن ہے، اور یاد رکھو تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں خدا نہ خاصہ اگر کسی کا کوئی دشمن ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی وہاں کھڑا ہے، یہاں سے اٹیک کر سکتا ہے، یہاں پہ مجھ پہ حملہ کر سکتا ہے، یہاں سے مجھ پہ بات کر سکتا ہے۔ لیکن شیطان ایسا دشمن ہے جس کو قرآن کہتا ہے انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہ، کہ یہ دشمن تمہارا ایسا ہے کہ یہ اور اس کی قوم تمہیں دیکھ رہی ہے لیکن تم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ ہر وقت مسلمان پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے پر یہ تیار ہے، بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے قرآن پاک ہے اللہ نے اس بات کو نقل کیا ہے، یہ کہتا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمالہم، کہ میں تیرے بندوں کو اللہ تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی۔ لیکن ایک جگہ اس نے چھوڑ دی ہے کہ نیچے کا ذکر نہیں کیا۔ تو جو بندہ اپنی نظر کی حفاظت رکھے گا، نظر کو جھکا کے رکھے گا، تو وہ سارے معاملات سے وہ بچ جائے گا۔ اور یہ نظر کا معاملہ اتنا حساس ہے، یقین جانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو، مرد بھی عورتیں بھی، زکوٰۃ مرد بھی ادا کریں، اگر عورت مالدار ہے وہ بھی ادا کرے، روزہ عورت بھی رکھے مرد بھی رکھے، حج مرد بھی کرے عورت بھی کرے۔ لیکن یہاں پر جب نظر کا معاملہ آیا تو یہ اتنا حساس معاملہ ہے، اتنا سیریس معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو الگ حکم دیا ہے، عورتوں کو الگ حکم دیا ہے۔ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے میرے پیغمبر مومن مسلمان مردوں سے فرما دیجئے کہ یہ اپنی نظروں کو جھکا دیں، اور پھر عورتوں کو الگ حکم دیا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اے میرے پیغمبر فرما دیجئے مومن عورتوں سے کہ وہ بھی اپنی نظروں کو جھکا کے حفاظت رکھیں، کیونکہ نظر کی وجہ سے بڑے بڑے بندے اللہ کے جو ولی تھے بد نظری کی وجہ سے وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، بہت سارے واقعات۔ تو خیر طرح یہ موضوع نہیں،
ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبینا صحابی تھے، بڑے جلیل القدر صحابی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سفر پہ جایا کرتے تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو اپنے مصلی پہ کھڑا کر کے جاتے کہ آپ نے پیچھے نماز پڑھانی. تو یہ ایک مرتبہ آپ کو ملنے کے لیے آئے، اجازت چاہی. تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی ازواج مطہرات میں سے کوئی ایک بیوی آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. تو جب انہوں نے اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا اپنی بیوی سے کہ آپ ذرا پردے میں چلی جاؤ. اب انہوں نے کہا، عرض کیا کہ حضور یہ تو نبینا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے ارشاد فرمایا کہ تو نبی نہیں ہے، تو نبی نہیں ہے نا. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظر کا معاملہ اتنا حساس ہے کہ مردوں کو الگ حکم دیا ہے، عورتوں کو الگ حکم دیا، تاکہ اپنا برے راستے، جیسے کہتے ہیں کسی گاؤں میں جانا نہیں، اس کا راستہ نہیں پوچھنا. تو جب آپ جو ہے نظر کی حفاظت کریں گے تو انشاءاللہ برائی جانے سے آپ بچ جائیں گے. تو جو پہلی نظر پڑ جاتی ہے کسی گھر پر تو وہ تو معاف ہے، لیکن بندہ اگر نظر کو ٹکا لے یہ جرم ہے، یا تو بار بار اس کی طرف دیکھے یہ جرم ہے. تو لہٰذا اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں گے تو انشاءاللہ شیطان نے جو کہا اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا آگے سے پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے، لیکن نیچے میری جگہ اس نے چھوڑ دی. تو میرے بھائی نظر کی حفاظت روزے کی حالت میں انتہائی ضروری ہے، وگرنہ کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ سوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو روزے کی حالت میں اس بات کا اہتمام رہے. اور اسی طرح بعض دوست ہمارے روزے کی حالت میں ٹی وی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ آج کل موبائل عام ہے تو ہر آدمی موبائل پر جو ہے دیکھنا شروع کر دیتا ہے. ہاں اگر آپ کا کوئی موبائل پر ایسا کام ہے، مثلا آپ کا آن لائن کو کام ہے یا کوئی بچے ہیں ان کی کلاسز کا کوئی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، جائز استعمال کریں. بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں موبائل کی وجہ سے. ہم ان کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ جتنی دیر بچوں نے چلانا ہے پڑھائی کا معاملہ اپنی نگرانی میں رکھیں، اور جب ان کا کام فارغ ہو جائے یا تو آپ نیٹ بند کر دیں یا ان سے موبائل واپس لیں، اور باقی اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے. یاد رکھو علماء نے یہاں تک لکھا ہے، بلکہ بزرگان دین فرماتے ہیں، یہ ہمارا مسئلہ بھی ہے دین کا، کہ شیطان جو ہے، یہ جنات اور شیطان جو ہے، یہ ان کا بسیرا ہوتا ہے ناپاک جگہ پر. مثلا واش روم ہے، گندگی کے ڈھیر ہے، تو اس لیے ہمیں حکم ہے کہ جب واش روم کے اندر جاؤ تو وہاں دعا پڑھ کے داخل ہو، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ پڑھ کر جاؤ تو جنات کے جو ہے اثر سے اور اس کی حفاظت سے، اس کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے اس کی تکلیف سے. تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو موبائل ہے نا، جب انسان ہاتھ لگاتا ہے تو شیطان اس کو پھر قائل کر لیتا ہے. تو گویا کہ جب بندہ موبائل چلانا شروع کر دیتا ہے تو اس کو وقت کا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ شیطان اس کے اندر داخل ہو چکا ہے. اب وہ شیطان اس کو اپنے راستے پہ لے کے جا رہا ہے. تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس طرح آپ لوگ واش روم جانے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں تو موبائل چلانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو انشاءاللہ آپ اس کے شیطان کے نقل و حرکت سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے. یہ آپ کو آج نہیں بات ہو جائے. تو لہذا نظر کی حفاظت روزے کی حالت میں کوئی ڈرامہ کوئی اور اس قسم کی واقعات بالکل نہیں دیکھتی، وگرنہ ہمارا روزہ نہیں رہے. اگر کوئی دیکھنی ہے تو اچھا کسی عالم دین کا بیان سنیں، قرآن کی تلاوت کریں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کے اندر کوئی نعت سنیں، یا کوئی آپ کو جانتے ہیں تو کوئی کتاب اسلام نکال کر وہ پڑھیں، لیکن کوئی ایسی بات نہ دیکھیں جو جس سے ہمارا روزہ ضائع ہو جائے. ضائع نہ ہو تو کم از کم اس کی برکات تو ختم ہو جائے گی، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا. تو پہلی بات یا روزے کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنی نظر کی حفاظت کریں. دوسرے نمبر پر روزے دار کو جو سب سے پہلے یعنی اس کے اندر اہتمام کرنا ہے روزے کی حالت میں، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے. زبان کو کنٹرول میں رکھنا یعنی زبان سے انسان کیا کرتا ہے، کسی کا گھیڑا کرتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، اور اسی طرح کسی کو گالی دیتا ہے، کسی کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ اگر کوئی روزے کی حالت میں کسی سے لڑائی کرتا ہے تو اس کو چاہیے اگر اس نے روزہ رکھا تو وہ کہتا ہے کہ بھائی میرا روزہ ہے. اگر وہ آدمی عقل مند ہوگا تو وہ رک جائے گا، اگر بے وقوف ہوگا تو اس کو اس کے ہاتھ پہ چھوڑ دے، بس یہ کہے کہ میرا تو روزہ ہے، جان چھوڑے اسے بس. تو لہذا زبان کی حفاظت کے سے انسان جھوٹ بھی بولتا ہے اور غیبت بھی کرتا ہے. غیبت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا
اللہ کے رسول غیبت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ آپ کسی بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی کوئی بات کریں. تو صحابہ نے پوچھا اگر وہ بات اس کے اندر پائی جا رہی ہے جو ہم کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے. اگر وہ بات جو اس کے اندر نہیں پائی جا رہی اور آپ بیان کر رہے ہیں یہ تو اس سے بڑا جرم ہے, یہ تو بہتان ہے. تو اس لیے غیبت سے تو بچنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کا واقعہ آتا ہے کہ حضور کو بتایا گیا کہ فلاں عورت نے روزہ رکھا تھا لیکن اس کو اتنی شدت کی بھوک لگی ہے کہ وہ مرنے کے قریب ہے, سانس اس کا پھول رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو عورت کو سے فرمایا کہ اپنی انگلی حلق میں ڈالی اور اسے آپ نے فرمایا کہ کیا کرو, الٹی کرو. جب اس نے الٹی کی تو گوشت کے لوتھڑے نکلے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے کسی مسلمان کی غیبت کی. اور قرآن کریم نے بڑے عجیب انداز کے اندر سمجھایا کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتم, کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تو بھائی کا مردہ گوشت کھانا تو بڑی دور کی بات ہے. ہم حلال جانور جو اپنی طبی موت مر جاتا ہے ہم اس کا گوشت نہیں کھاتے. فکرہتم, تم اس سے کراہت کرتے ہو اور اس سے جناب نفرت کرتے ہو, اس کو اچھا نہیں سمجھتے. تو فرمایا کسی مسلمان کی غیبت بھی اسی طرح کی ہو کہ وہ آپ کی مجلس کے اندر موجود نہیں ہے, آپ اس کے جو ہے بات اس کی کر رہے ہو. تو غیبت سے روزے آپ بھی بچنا ہے. بلکہ اس بات میں الغیبت اشد من الزنا, کہ غیبت جو ہے یہ زنا سے کو بچتا ہے. زنا بھی بہت بڑا جرم ہے لیکن زنا سے بھی بڑا جرم ہے کہ کسی مسلمان کی غیبت کرنا اور وہ بھی روزے کی حالت. تو اپنے آپ کو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صامت نجا, کہ خاموش رہنے کی عادت بناؤ, خاموش رہو. جو جائز بات ہے جس میں دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے, دین کا فائدہ ہے, وہ بات کرو, ورنہ اپنی زبان کو روک کے رکھو. اس نام سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آدمی ہے اور وہ بڑی ان کے ساتھ تز و تیز باتیں کر رہا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے خاموش رہے, لیکن آپ نے کسی ایک بات کا جواب دے دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر جب تک آپ خاموش رہے تھے تو آپ کی طرف سے اللہ کا فرشتہ اس کو جواب دے رہا تھا, لیکن آپ نے جواب دے دیا, اب فرشتہ چلا گیا. ہماری یہ عادت ہے کہ ہمیں کوئی اگر ایک آدمی بات کہتا تو ہم کم از کم 10 سنانے کے بغیر رہتے نہیں. تو یاد رکھیں یہ زبان ہے, یہ اس لیے نہیں اللہ نے کہ ہم جو مرضی کریں, گالی دیں, جھگڑا کریں, جھوٹ بولیں, غیبت کریں. نہیں, یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر کے لیے دیا, تلاوت کے لیے دیا, دوشری کے لیے دیا, استغفار کے لیے دیا ہے, کلمہ طیبہ کے لیے دیا ہے, اچھی بات کہنے کا حکم دیا ہے, بری بات سے روکنے کے لیے یہ زبان دی ہے. تو لہذا اس زبان کا روزے کی حالت میں اب بندے کا اپنی زبان پر بھرپور کنٹرول ہونا چاہیے. وغیرہ ایسا نہ ہو کہ روزے کی حالت میں ہم نے زبان پہ کنٹرول نہ کیا اور ہم نے اپنا روزہ خراب کر لیا. تو یہ 2 باتیں ہوگی. اور تیسری بات یہ ہے کہ روزے دار کو روزے کی حالت میں کانوں کی بھی حفاظت کرنی ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو زبان سے روکا ہے, غیبت کو روکا ہے, یہ کرنا بھی گناہ ہے, سننا بھی گناہ ہے. جھوٹ بولا زبان سے بولا جاتا ہے تو یہ بولنا بھی گناہ ہے, سننا بھی گناہ ہے. اسی طرح گانا سننا بھی گناہ ہے, یعنی گانا بھی گناہ ہے, سننا بھی گناہ ہے. تو لہذا جس بات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے روک دیا ہے تو اسی طرح ان یعنی ایسے کاموں سے اپنے کانوں کو بھی ایسے کاموں سے روکنا ہے. اور اس طرح فرمایا کہ انسان کو اپنے ہاتھ اور پاؤں یہ بھی اس کے اندر اس کا کنٹرول ہونا چاہیے. یعنی ہاتھ سے کسی آدمی کو تھپڑ لگا دیا, کسی کو چھڑی سے مار دیا, کسی کو دھکا دے دیا, عموماً ہاتھ سے یہ کام ہوتے. تو یاد رکھیں اس ہاتھ کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے. اس ہاتھ سے بھی جائز, نیک اور اچھا کام ہونا چاہیے. یہ ناجائز اور گناہ کی طرف یا کسی کو تکلیف دینے کے لیے ہاتھ رکنا چاہیے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, کہ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور اس کے زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. یاد رکھو زبان کے متعلق بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی. آپ نے فرمایا کہ جو بندہ مجھے 2 باتوں کی ضمانت دے دے, فرمایا ایک چیز دونوں جبروں کے درمیان ہے زبان, اس کی ضمانت دے دے, اور ان جو 2 ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ ہے اس کی ضمانت دے دے, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو گویا کہ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو معاشرے کا بگاڑ ہے. تو یہ کتنی بڑی
اہمیت والی بات ہے کہ ان دو چیزوں کی حفاظت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت تقسیم فرما رہے ہیں. تو اس طرح ہاتھ کو بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. اور اسی طرح میرے بھائی کچھ میرے دوست ایسے بھی ہوتے ہیں کہ روزے کی حالت میں وہ کہتے ہیں جی ہم وقت گزارنے کے لیے تاش کھیل رہے ہیں. یاد ہے کہ کوئی ایسی گیم جو جاہلیت والی ہو نہیں کھیلنا چاہیے, جو جوا ہو, تاش ہو. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے ہاتھ میں تاش ہے وہ یوں سمجھے کہ اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے خون کے اندر ڈبویا. اور آپ نے فرمایا کہ جو بندہ تاش کھیلنے والا سلام کہہ رہا ہے اس کے سلام کا جواب نہیں دینا. حالانکہ سلام کا جواب دینا واجب ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ تاش کھیل رہا ہے اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دینا. تو ہاتھ سے کسی کو تکلیف دینا, ہاتھ سے کوئی برا کام کرنا, یہ بالکل روزے کی حالت میں یہ بھی منع ہے. اس پر بھی انسان کا کنٹرول ہونا چاہیے. اور اس کا پاؤں کی بھی حفاظت کرے کہ اس پاؤں سے بھی یہ پاؤں کسی گناہ کی طرف نہ جائے, اس پاؤں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, اس پاؤں سے کسی کا نقصان نہ کرے. اس پاؤں سے یعنی کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو, جاتے جاتے کسی کے پاؤں پہ پاؤں مار دیا تو اس پاؤں سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو. یہ پاؤں بھی نیکی کی طرف آئے اور جو ہے کسی مخلوق خدا کا جو ہے کام کر جائے, یعنی اس کے کوئی کام کرنے کے لیے آپ چاہ رہے ہیں تو اس پاؤں کو استعمال کریں, لیکن کسی کو تکلیف دینے کے لیے استعمال نہ کریں. ورنہ روزے کے اندر یہ ضروری ہے, اگر ان کی حفاظت نہ کی تو روزے کے اندر ضرور یقیناً نقص آئے گا. اور آگے فرمایا کہ بندے کو روزے کی حالت میں رزق حلال کا اہتمام بہت زیادہ کرنا چاہیے کہ روزہ بہت اہم عبادت ہے. فرمایا کہ جب آپ نے روزہ رکھنا ہے تو حلال کمائی کریں. کوئی ضروری نہیں کہ یہ بہت سارا کچھ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے آپ دال روٹی جو موجود ہے بس اللہ کا شکر کر کے روزہ رکھیں. اور اس میں جب آپ نے افطار کرنا تو وہ بھی رزق حلال سے ہو. ضروری ہے کہ ہر دن نئی کوئی چیزیں آنے دسترخوان پر ہونی چاہیے. نہیں کھجور مل گئی ہے, سادہ پانی مل گیا, اللہ کا شکر ہے بس. لیکن رزق حلال کا بہت زیادہ فرق ہے. یاد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے بندے ایسے ہوں گے جو بڑا گندا حال ہوں گے, پریشان حال ہوں گے, اور وہ اللہ کے دروازے, اللہ کے گھر کے دروازے کو پکڑ کر چمٹ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہوں گے, چیخ رہے ہوں گے, رو رہے ہوں گے, یقول اللہم یا ربی اللہم یا ربی. لیکن اللہ ان کی دعا کو قبول نہیں کرے گا. کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ ان کا کھانا حرام کی کمائی اور ان کا لباس یہ حرام کی کمائی کا تھا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو کیسے قبول کرے. اور اسی طرح حجاج بن یوسف یہ مسلمانوں کا بادشاہ گزرا ہے, بہت بڑا ظالم تھا, بہت بڑا ظالم تھا. اب یہ اتنا بڑا ظالم تھا, اس سے کسی نے پوچھا کبھی تجھے کسی پر ترس بھی آیا؟ آپ اس کا ترس آپ سنیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا ظلم کیسا ہوگا. وہ کہنے لگا میں کہیں جا رہا تھا راستے میں تو اپنا نہر تھی, تو ایک عورت کو دیکھا کہ وہ چیخ رہی ہے, چلا رہی ہے, رو رہی ہے. پوچھا کیا وجہ؟ کہنے لگی کہ میرا بیٹا اس نہر کے اندر ڈوب رہا ہے, اس کو بچاؤ. تو کہنے لگا میرے ہاتھ کے اندر نیزہ تھا, میں نے یوں بچے کے مارا اور اس کی ماں کو پکڑا دیا. یہ اس کا طرز ہے. اب ظلم کا اندازہ خود لگا لیں, یہ اس کا طرز ہے. لیکن اس نے کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں. یہ قرآن کریم پر جو اعراب لگائے ہیں, زیر زبر لگائی ہے, یہ اسی نے لگوائی ہے. کچھ اچھے کام بھی کیے اس نے. تو بہرحال اس کو کسی نے بتایا کہ فلاں علاقے میں ایک علماء کی جماعت ہے, وہ علماء کی جماعت جس کے حق میں بد دعا کر دے اس آدمی کا کھانا خراب ہو جاتا ہے. یعنی کہ ایسے لوگ ہیں جن کی دعا کو اللہ قبول کرتے ہیں. تو اس نے کہا, اس کی لسٹ بنائی, علماء کو بلایا, ان کی دعوت کی, اور اس کھانے کے اندر سود کی کمائی اور دوسری نجائز کمائی, وہ اس سے کھانا تیار کروایا اور اس کو کھلا دیا. جب کھلانے کے بعد کہنے لگا مولویو اب میں آپ سے محفوظ ہو چکا ہوں, اب اگر آپ الٹے بھی لٹک جائیں میرے حق میں بد دعا کریں تو آپ کی بد دعا قبول نہیں ہوگی, اس لیے کہ آپ کے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ جا چکا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ سحری اور افطاری کے وقت حلال مال کا اہتمام رکھیں, حلال کمائی یہ کھائیں. کوئی بات نہیں, زیادہ کچھ بھی نہ ہو, روٹی مل جائے سادہ اللہ کا شکر ہے, لیکن حرام کی کمائی ہو, بہت سارے کھانے ہو, یا آپ لوگوں پہ روزہ نہیں لیں. اور اسی طرح فرمایا کہ بندے کو
روزے دار کو اس بات کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، اور اس طرح جو بھی بندہ عبادت کرتا ہے ایک تو اس بات کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ میری اس عبادت کو قبول کرے گے کہ نہیں کرے گے، اور دوسرا اللہ کی رحمت کی امید کہ اللہ پاک کی جو رحمت ہے یہ ہم مسلمانوں کے لیے یاد رکھنا، یہ کافروں کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ نے رحمت ہم مسلمانوں کو دینی ہے، کافروں کو نہیں دینی۔ تو اس بات کا ڈر اور خوف، اگر کوئی کام جو ہے عبادت کی ہے تب بھی ڈرنا ہے، نہیں کی تب بھی ڈرنا ہے، اور فرمایا کہ اللہ کی رحمت کی امید رکھنی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشہور جملہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان فرما دے کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے لیکن ایک بندے کو میں جہنم میں بھیجوں گا، تو عمر فرمایا کرتے تھے میں اللہ کی کہانی سے ڈرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ میں نہ ہوں کہ مجھے جہنم کے اندر جانا پڑے، یعنی اتنا مجھے اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ اور فرمایا پھر اگر اللہ یہ اعلان کر دے کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے لیکن ایک بندہ جنت میں جائے گا، تو فرمایا مجھے اللہ کی رحمت پر پوری امید ہے کہ وہ میں ہی جنت میں جاؤں گا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید اور اس کے غضب، یعنی اس کا غصہ اور اس کا غضب، اس کا ڈر ہونا چاہیے کہ ہمارا یہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہو رہا یا نہیں ہو رہا، لیکن رحمت کی امید۔ تو یہ 5-6 چیزیں ہیں کہ روزے دار کو اس کا اہتمام رکھنا ضروری ہے۔ اور یاد رکھیں علماء فرماتے ہیں کہ اگر آدمی اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتا ہے تو فرمایا اس کو چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی وہاں پر کرے جا کر جہاں اس کو اللہ نہ دیکھے۔ اب آپ بتاؤ دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں اللہ نہیں دیکھتا؟ اور فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی وہاں پر جا کر اللہ کی زمین کو چھوڑ دے اور کسی اور زمین پر جا کر اللہ کی نافرمانی کر۔ فرمایا اللہ کی زمین کے سوا کوئی اور زمین ہی نہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی کرنی ہے تو اس خالق اور مالک کا کھانا پینا چھوڑ دے۔ تو جب اس خالق کا کھانا پینا چھوڑ دے گا تو پھر کھائے گا کہاں سے؟ تو اس لیے، اور حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب الصائم لیس له من صیامه الا الجوع، میری امت کے روزدار بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جن کو صبح بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ان چیزوں کا اہتمام رکھا جائے، اور علماء فرماتے ہیں اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آدمی نے صبح کو روزہ رکھا اور جب مجلس میں بیٹھا دوستوں کے پاس اب کہنا شروع کر دیا کہ میں نے روزہ رکھا ہے، آج مجھے سالن تھوڑا ملا، دہی کم ملا، چائے تھوڑی ملی، پانی کم تھا، وقت کم تھا، یہ تھا وہ تھا۔ اب یہ روزہ جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں۔ اب یہ روزہ رکھنا یہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک پردہ تھا، ایک راز تھا، لیکن اس نے لوگوں کے سامنے اس کو جو ہے بیان کرنا شروع کر دیا۔ اللہ فرماتے ٹھیک ہے، اب جس کے سامنے تو نے اس راز کو کھولا ہے تو اب اسی چیز کا بدلہ لینا، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس طرح فرمایا کہ وہ آدمی جو ساری رات عبادت کرتا ہے، فرمایا سوائے جاگنے کو اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وہ بھی جب کسی دکان پہ بیٹھتا ہے وہ بندے آتے ہیں بیٹھتے ہیں پوچھتے ہیں یار نیند آ رہی ہے کیا بات ہے؟ اب یہ رات کی کاروائی شروع کر دیتا ہے، جی میں نے رات کو اتنے نفل پڑھے، اتنی تسبیح کی، اتنے سپارے پڑھے۔ مقصد کیا کہ دوسرے کو بتانا ہے کہ میں نے رات عبادت کی ہے۔ تو اللہ فرماتے ایسے آدمی کو بھی سوائے جاگنے کو کچھ نہیں ملا، کیونکہ یہ بھی راز تھا اللہ کے درمیان اور یہ پردہ تھا بندے اور اللہ کے درمیان، جو اس نے لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو لہٰذا اس کو بھی اب کچھ نہیں ملنا، لوگوں کے سامنے اس راز کو کھولا ہے تو ان سے بدلہ لینا میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو لہذا روزے کی حالت میں ان چیزوں کا اہتمام نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر ہم نے ان چیزوں کا اہتمام نہ کیا تو یقین جانیے کہ ہمارا وہ روزہ نہیں ہوگا، بلکہ ہم اس حدیث کے مصداق ہو جائیں گے کہ حضور نے فرمایا رب الصائم لیس له من صیامه الا الجوع، کہ بہت سارے روزدار ایسے ہیں کہ ان کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ روزہ رکھنا ہے، اتنی مشقت کرنی ہے، لیکن یہ صرف بندے کو پتا ہو اور اللہ کو پتا ہو۔ درمیان میں لوگوں سے ہمیں کوئی داد نہیں لینی، ان سے ثواب نہیں لینا۔ جب اللہ کے لیے کام کرنا تو پھر اللہ سے اس کا صلہ لینا، بندوں سے نہیں لینا۔ بندوں کو ساتھ اگر کوئی پوچھتا تو کہنا ٹھیک ہے الحمدللہ روزہ ہے، بس جواب دے دیں۔ لیکن کوئی بندہ مجھے رات کو عبادت کی اللہ نے اتنی توفیق دی کر لی، لیکن اپنی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دکھلاوا اور ریاکاری کے اندر آ جاتا ہے۔ اس کو چھوٹا شرک کہا گیا ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو دکھانا ہے لیکن یہ بندہ کام کرتا ہے، اس کو چھوٹا شرک کہا گیا ہے۔
یاد رکھیں روزے کے اندر ان باتوں کا اہتمام رکھیں تاکہ ہمارا روزہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اللہ مجھے بھی آپ کو بھی روزے کا صحیح اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے اس روزوں کو قبول فرمائے، سحری تعلیم کو قبول فرمائے، تلاوتوں کو قبول فرمائے۔